السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا آج کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رخ اختیار کر گئی ہے سیاست کے حوالے سے، کیونکہ اسی طرح سے 8 جو ہے اپریل کو یا 9 اپریل کی رات کو جو پاکستان کے اندر ہوا، جو پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کے خلاف عدالت نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جو ہے عدم اعتماد کے لیے تیار کیا۔ اسپیکر کی رولنگ کو بھی جو ہے وہ کر دیا گیا، اوور رول کر دیا گیا، اور جو ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور پاکستان کے اندر امریکہ کا جو سائفر تھا اس کو جو اس کے ذریعے جو دھمکی دی گئی، اس کی جو دھمکی تھی وہ کس کو دی گئی تھی؟ وہ عمران خان کو دی گئی تھی، لیکن وہ مخاطب کون تھا جس کے اندر سائفر جس کو بھیجا گیا تھا؟ وہ بندہ کون تھا؟ کل مولانا فضل الرحمان نے جو اپنے جو انٹرویو میں جو ندیم ملک کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے اندر سارا کچا چھٹا کھول دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اتنے ٹائم خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا تھا کہ جن لوگوں کی وجہ سے انہوں نے یہ تمام تحریک چلائی ان کو ساروں کو فائدہ ہوا۔ شہباز شریف کی حکومت 16 مہینے بھی بیکار ترین رہی، لیکن انہیں کوئی جو ہے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے کیسز کو معاف کرایا، اپنے پورے خاندان کو معاف کرایا، اپنے لیے اپنے فائدے اٹھائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کک آؤٹ کر کے سارے مزے شہباز شریف نے لوٹے، اور اب اپنے بھائی کو بھی انہوں نے راستے سے ہٹا دیا ہے، اور وہ اب دوسری بار بھی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف کو، ان کے بیٹے کو اور ان کے پورے خاندان کو ہوا ہے۔ نواز شریف کو صرف جو ریلیف ملا ہے، لیکن ان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی ہے۔ حالانکہ جو 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس کا نزلہ شہباز شریف کے اوپر گرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو لاڈلا بچہ بنایا ہوا ہے، اور فضل الرحمان کو بے دردی سے استعمال کیا گیا۔ ہر دفعہ ان سے لانگ مارچ کروائی گئی، ان سے پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی ان کو سربراہ پی ڈی ایم بنایا گیا، لیکن ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر دیکھا جائے جب عمران خان کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر جب اسلام آباد پہنچے تو فائدہ کس کو ہوا؟ نواز شریف کو ہوا، اور وہ 4 سال کے لیے لندن بھاگ گئے اور اپنا بیماری کا بہانہ کر کے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکا۔ اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو دوسری دفعہ بیوقوف بنایا گیا۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی بھی سیٹیں عمران خان کی سیٹوں کو کم کر کے بڑھا دی گئیں، اور ان کو پنجاب میں اور وفاق میں بھی ان کو جتوا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو بھی پورا جتوایا گیا، حالانکہ یہ لوگ دونوں شامل شریک تھے حکومت کے اندر، لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن نقصان ہوا کس کو؟ مولانا فضل الرحمان کو، اور ان کو بے انتہا نقصان ہوا۔ وہ صرف اور صرف 7 سیٹیں جیت پائے ہیں خیبر پختونخوا میں، یا 9۔ تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے یہ بہت بڑی اچھی اور سیاسی چال چلی ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے آہستہ آہستہ سے وہ اپنے پتوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان سے جو ہے پی ٹی آئی کو بھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے فوج کے جو ہے پسندیدہ اچھے بچے بن کر رہے ہیں، لیکن اب اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے، اور ان کو کسی کی جو ہے زیادہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک مہرہ بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا گٹھ جوڑ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو بھی پلان کرے سوچ سمجھ کے پلان کرے،
تاکہ ان کی پارٹی کو، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ اب جو ہے پورے پاکستان کے اندر ان کا جو ہے وہ پورے ملک کے اندر موجود ہیں ان کی سیاسی جماعت ہر صوبے میں، تو اس کو سائڈ لائن کرنے کا بھی یہ ایک منصوبہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے ایک ان کو فاصلہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہیں، کیونکہ جو آپ کا سب سے زیادہ کٹر دشمن ہو وہ ایک دم سے آپ کا سگا کیسے بن سکتا ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جو ہے ہینڈلرز کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو بالکل ختم کرنے کی بھی ایک بدترین سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے، اور اس بار استعمال کرنے والے ہینڈلرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے چاہیے، ایک وقتی طور پر ان سے اس قسم کی کوئی ان کو گفت و شنید نہیں کرنی چاہیے جو بعد میں ان کے لیے مسئلہ یا باعث ہزیمت بن سکے۔ پاکستان کے جو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں آج میریٹ ہوٹل کے اندر اپنے تمام فارم 45 کے جتنے بھی ان کے لوگوں ہیں جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے تمام کے جو فارم 45 ہیں ان کو جو ہے نمایاں کر رہے ہیں، ڈسپلے ہو رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں صحافی، انٹرنیشنل صحافی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب اپنا حق جو ہے چھوڑنے کی اس کے اندر نہیں ہے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت جو ہے پیدا کر لیں گے، اس لیے کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا تو اگلے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو حد سے زیادہ اور بدترین مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز ہیں ان کی بھی فسطائیت حد سے زیادہ ہے، اور یہ ایک انتقامی سیاست کرنے والی عورت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وفاق میں شہباز شریف جیسے انسان جو ہے وفاق میں رہے جس نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کرے گا۔ اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے NA 186 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے منہ پہ شاپر ڈال کر ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA منتخب ہوئے ہیں ان کے کاروباروں کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے ریڈ ماری جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے MNAs کا کوئی قصور نہیں ہے جب یہ حالت ہے۔ اور اگر ان کی حکومت اگر بن جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس قسم کا اور بدترین سلوک ہونا جو ہے اور تیزی آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے کیونکہ ہینڈلرز ان کے پشت پناہی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو عام جو پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ بدترین قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے اور جو غیر قانونی بھی ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی سیاست، احتجاج کو جاری رکھنا چاہیے، تمام عالم میڈیا اور جتنی بھی دنیا کے فورمز ہیں وہاں پر اپنے اس چیز کو لے کر جانا چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف آج جو ہے میریٹ کے اندر اپنے تمام فارم 45 کو ڈسپلے کر رہی ہے، وہاں پہ تمام میڈیا موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جنگ کو پیچھے نہیں چھوڑا، وہ اپنی جنگ کو لڑ رہی ہے، اور تمام لوگوں کے ساتھ بھی ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے جو کہ اس الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہیں۔ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اس پہ فل احتجاج کر رہی ہے، اور جنرل باجوہ اور فیض حمید کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں ان کو غلط قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ سابق آرمی چیف اور سابق DGI SI نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت دیں، اور انہوں نے سربراہ JUIF نے کہا تھا یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جنرل فیض نے کہا کہ جو کرنا ہے سسٹم کے اندر کریں، یہ ساری جو باتیں مولانا نے کی ہیں یہ ساری غلط ہیں۔ عمران خان کے حکم پر اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کی، تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا کہا، بدلے میں وزیر اعظم انتخابات کا اعلان کر دیں گے، ذرائع جنرل باجوہ۔ جنرل باجوہ نے جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے جو ہے جو بیان ہے اس کو صاف صاف اس سے انکار کر دیا ہے، اور اپنی وہ بچت کے لیے اس قسم کے جو ہے اپنے
قریبی لوگوں سے یہ بیان دلوا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں آئی ایم ایف کی شرط نگراں کابینہ نے دوسری بار گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ 40 لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑیاں مہنگی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ۔ گیس قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں میں 25% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی منظوری۔ جو پاکستان میں گاڑیاں تیار ہوں گی اس کے اوپر 25% سیلز ٹیکس بھی عائد کر دیا گیا ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایف بی آر کو 4 ارب روپے اس سے فائدہ ہوگا۔ پروٹیکٹڈ گھریلو جو صارفین ہیں ان کے لیے گیس ٹیرف 100 روپے ہوگا، نان پروٹیکٹڈ کے لیے 350 روپے ہوگا۔ تو اس طرح سے پاکستانیوں کے اوپر گیس بم، گاڑیاں بم سب گرا دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے جو فیض حمید ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ کور کمانڈر پشاور تھے جس وقت کی بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے۔ تو انہوں نے دونوں نے اپنے اس بیان کو بالکل وہ کر دیا ہے، اس کی نفی کر دیا ہے، اور ابھی تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔